Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ورحمۃ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ایک بار پھر سے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آج کوئی نعت شریف میں نے اپلوڈ نہیں کی ہے، میں نے آج ایک بہترین بیان کیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کی فرسٹ محفل ہے میری، الحمدللہ مجھے بھی وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اور آپ کو بتا دوں یہ محفل تھی کہاں پہ، اب سب بھی دعا کریں۔ ہمارے گاؤں سے نزدیک یہ گاؤں ہے، وہاں پر ہماری قوم کے رہبر جناب مرحوم صدیق صاحب کا آج سے 40 روز پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ رات میں ان کی 40ویں کی فاتحہ تھی، الحمدللہ بہت خوبصورت محفل چلی۔ آج میں زیادہ بات نہیں کروں گا، آپ اس محفل کو دیکھیں اور زیادہ تر لوگوں میں شیئر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مرحوم صدیق صاحب کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے کیونکہ محفل میلاد پاک لاک ڈاؤن کے جیسے 6 مہینے گزر گئے، ان سے پہلے یہ محفل میلاد ہے، لیکن میری دلی خواہش اور ارادہ یہی تھا۔ ایک روز رات کو سویا ہوا تھا، محمد صدیق صاحب مرحوم آئے ہیں تو مولانا صاحب مدرسے میں جلسہ نہیں کراتا۔ میں نے کہا صاحب لاک ڈاؤن میں کیا جلسہ کرا؟ تو کہا کہ بچوں کو بلاؤ، کچھ مطلب نعتیں وغیرہ یہ سنائیں۔ تو میں نے کہا بچوں کو بلاتے ہیں، لیکن بچے لاک ڈاؤن میں سب بچے چلے گئے۔ کہا کوئی بھی ایک آدھا بچہ بلاؤ، ایک نعت سنا دو۔ تو مدرسے میں جب بھی آیا کرتے تھے تو مدرسے کے بچوں کو بلا کر نعتیہ کلام سنتے اور سب کو 10-10 روپے دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور جب سنگے بنیاد مدرسے کی ڈالی تو کوئی نہیں بول رہا تھا، مولانا ابو بکر صاحب وغیرہ، عثمان صاحب بھی تھے، حاجی عبدالستار صاحب بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، کوئی نہیں بول رہا تھا کہ بولو بولو کچھ دینا۔ سب سے پہلے یہ مرحوم اٹھے، کہا ہمارے گاڑو کی جماعت کی طرف سے اور ہمارے ہی کنبے قبیلے کے 51,000 روپے مدرسے میں دیتے ہیں، اور وہ دے بھی دیے۔ اور آج بھی نہیں، قیامت تک یہ قلعہ قائم رہے گا۔ میں بھی چلا جاؤں گا، میرا یہ نہیں کہ میں مطلب ہمیشہ کا ٹکٹ لے کر کے آیا ہوں، زندہ رہوں گا۔ مرنا سب کو ہے، موت سب کو آنی ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گئی جوانی پھر بات بن پڑتی نہیں۔ ہے بڑھاپا بھی غنیمت، جب جوانی جا چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا کہ موت جسم آ گئی۔ عشر اگانے کے لیے 10 دن پہلے ہم یہاں آئے، میں نے سب کو وہاں کہا، 2-3 اور بھی ساتھ میں نے کہا صدیق صاحب کی ملاقات کر کے آؤں، ان کی آنکھوں کا نظر وغیرہ کے ساتھ میں ملاقات کے لیے آیا۔ ماں بھی تھی، اور 15-20 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ بیچارہ ڈرائیور پیچھے آیا بھورا بلانے کے لیے۔ میں نے کہا یار صدیق صاحب سے باتیں تو کریں، 5-6 مہینے گزر گئے لاک ڈاؤن میں، باتیں کرتے رہے۔ ہم باہر نکلے اور بچہ کون سا تھا پتہ نہیں، کہا کہ مولانا صاحب کو روکو روکو روکا، کہا کہ 50 کلو راشن کے گیہوں آپ لے جائیں۔ میں اس نیت سے نہیں آیا تھا، میں نے کہا آپ کی رسید کاٹنے کے لیے یا عشر کے لیے نہیں آیا تھا۔ پھر عثمان صاحب کے پاس میں گیا، میں تو صرف آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بس اب تو وقت پورا ہوتا ہی جا رہا ہے، یہ لے جاؤ، یہ دانے اگر بچے کھائیں گے تو میری روح کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو وہ دانے بھی تو ایک ایک دانہ بچہ، اور پیارے آقا کی حدیث پاک ہے کہ جن کی ایک صاحبزادی ہو، لڑکی، ایک لڑکی ہو، اور ان کو پال پوش کر کے پیار کرے، محبت کرے، اور ان کی خوشی کے ساتھ میں شادی کر دے اور سسرال بھیج دے،
ایک بچی اگر وہ بچی باپ سے اور ماں سے خوش ہے تو باپ جنتی ہے، ماں بھی جنتی ہے، حضور کی حدیث ہے۔ تو یہاں 7 ہیں میری بہنیں، 7، اور سب کو میں جانتا ہوں۔ ایک دھناری میں ہے، کہاں ہے؟ کچھی پورا، وہاں میں مطلب جانا ہوا نہیں، جانتا نہیں ہوگا، لیکن کچیرا میں اور اپنے رون میں جو بھی ان سب کو جانتا ہوں، اور میں میری بہنیں ہی سمجھتا ہوں اور میری بچیاں بھی سمجھتا ہوں۔ صدیق صاحب اتنے بڑے مالدار نہیں تھے، نہ حاجی تھے، لیکن دل میں اس کی عشق اور محبت دینی اتنا تھا، میں تعریف کرنا نہیں چاہتا۔ جب دنیا سے انسان چلا جائے تو اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ جب کبھی بیٹھے بیٹھے دل میں آتا ہے کہ اس عمر میں جب بھی ہم گئے، آج ہمارے ساتھ میں وہاں چل رہا ہے، آپ کو آج تھوڑی سی ادھر چل کر کے کھجوانا میں، کچیرا میں یا اور میں کچھ رسیدیں کٹوا دو، کہا ہاں میں تیار ہوں۔ یہ فاروق صاحب بیٹھے ہیں، کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، فاروق صاحب نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کہا مولانا صاحب کے ساتھ دین کے کام کے لیے جانے سے میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ کے نیک بندے کے دل میں جذبہ ایمانی ہو، جذبہ ایمانی ہو، اسی لیے چلے گئے۔ اور ایک بات مجھے اور بھی ہمیشہ 2-4 مرتبہ دوہرا کے کہا مولانا صاحب، امام صاحب تو ہمارے ہیں ہی، امام صاحب کو میں مطلب جو انکار نہیں کرتا، لیکن میرا انتقال ہو جائے، آپ میرے جنازے میں آ جاؤ تو میری نماز جنازہ آپ پڑھانا۔ میں نے فاروق صاحب سے کہا امام صاحب کا حق ہے آپ کا، آپ کی سب جماعت کہہ رہی ہے تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے امام صاحب کا پہلا حق ہے، اس لیے کہ ان کا فرض میں قبر پہ جا کر کے معافی مانگوں گا کہ میں نے نہیں پڑھائی، اور مانگ بھی لی، فاتحہ میں مانگ بھی لی دل سے کہ میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، خدا را معاف کرنا، قیامت کے دن مجھے مت پوچھنا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ مسئلہ و مسائل، شعر و شاعری، علماء سے محبت اور بچوں سے محبت، دینی جذبے اور دینی رسول اللہ کے مدرسے کے مہمانوں کے لیے جب بھی کبھی کسی بھی مدرسے میں جاتے تو کچھ نہ کچھ ان مہمانان رسول کو عطا فرماتے، چاہے 10 روپے جیب میں کیوں نہ ہوں۔ میں تعریف کرنا نہیں چاہتا، میں ان کی اولاد سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عادت ٹھیک نہیں تھی۔ دل میں اتنے سخی تھے کہ میرا رب مجھے اگر کروڑ پتی بنا دے تو میں خدا کی قسم ایک ہی ادارے کو بنا دوں۔ یہ تھا آپ کے گاڑوں کا مدرسہ، اس کے بارے میں کتنی کوشش کی ہے، بہت کوشش کی، ادھر ادھر گھومے لوگوں سے وغیرہ سے، تو آج مدرسے کی در و دیوار وغیرہ سبھی دعائیں دیتی ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی۔ ہر امتی، ہر اہل سنت والجماعت کو یہ دل میں شوق رہتا ہے، کئی کی بیچارے موت سے ڈرتے ہیں کہ ارے موت آ جائے گی، قبر میں جائیں گے، قبر میں عذاب ہوگا، یہ وہ۔ ارے خوش نصیب اہل سنت والجماعت کا مومن اگر مرتا ہے تو دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے پیارے آقا کے نور کے چشمے اور میرے محبوب کا دیدار ہوگا، میرے آقا کا مجھے دیدار نصیب ہوگا۔ عقیدت دل میں ہو، محبت رسول دل میں ہو، جذبہ رسول دل میں ہو، محبت رسول دل میں ہو، اللہ کے رسول کے نام کی تعظیم دل میں ہو، تو یہ باتیں مرحوم کے اندر ضرور پائی جاتی ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جنازہ آگے ہے، نماز جنازہ پڑھاتے ہو، اعتراض بھی کرتے ہیں۔ غیر جو وہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو جماعتیں ہیں، نام نہیں لیتا ان کا، آپ سب جانتے ہی، وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں ٹھیک ہے، ایک آدمی اگر ہو گیا پڑھ لی تو کوئی بات نہیں، سبھی شامل ہوں گے تو شریک ہوں گے، ثواب ملے گا۔
ایک ایک قدم پہ ثواب ملے گا. نماز جنازے میں شریک ہونا یہ بھی گواہ بننا ہے. خدا نہ خواستہ اگر 40 آدمی نماز جنازہ میں ہیں ان میں سے ایک اگر نیک ہے تو گناہگار جنازہ بخشا جاتا ہے. اور اگر 40 آدمی گناہگار ہیں اور جنازہ خود نیک ہے تو 40 بخشے گئے. 40 بخشے گئے. کیوں؟ اللہ والوں کی شان تو بہت بڑی اور بلند ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جنازہ تو سامنے رکھ کر کے نماز جنازہ آپ پڑھتے ہو تو بھلا یہ بتاؤ کہ نماز جنازہ کس طرح کے پڑھاتے ہو؟ میت کی دعا سناؤ، اللہم اغفر. ترجمہ سننا اس کا. صرف جنازے کو بخشاتے ہیں؟ صرف جنازے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ نہیں. اللہم اغفر لحینا. حدیث پاک میں نماز جنازہ یہ ہے، اے اللہ تو بخش دے جتنے نماز جنازہ کی صفوں میں زندہ کھڑے ہیں ان سب کو بخش دے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا. ایک یہ میت نہیں جو ہمارے سامنے نہیں، بلکہ جتنے بھی میت گزر چکے ہیں ان سب کو بخش دے. سب کو بخش دے. شرط یہ ہے کہ مومن ہو. وشاہدنا، جتنے موجود ہیں. شاہدنا مانا جتنے موجود ہیں نماز جنازہ میں ان کو بخش دے. وغائبنا، جو نماز جنازہ میں نہیں ہیں، دور و دراز ہیں، ان کو بھی پروردگار عالم تو بخش دے. وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا. حالانکہ چھوٹے بچے نماز جنازہ میں نہیں ہوتے، قبرستان میں بہت کم بچے جاتے ہیں، لیکن وہ جاتے ہیں جو پوتا ہو یا بھتیجا ہو یا بیٹا ہو، وہ پیار محبت کی نیت سے جاتا ہے. وصغیرنا، جتنے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی اے اللہ تو بخش دے. نماز جنازہ کی میت کی دعا جو پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ کرو. وصغیرنا وکبیرنا، جتنے بڑے ہیں ان کو بھی بخش دے. ان کو بھی تو بخش دے. صغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، جتنے مرد ہیں ان کو بھی بخش دے دنیا میں مومن، اور جتنے بھی عورتیں جتنی ہیں مومنہ ان کو بھی تو بخش دے. اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امام صاحب یا پیچھے مقتدی میت کے لیے دعا پڑھ رہے ہیں تو ان میں کتنوں کو بخشوایا جا رہا ہے. یہ ہم غور کریں کہ زندوں کو پہلے، مردوں کو بعد میں، چھوٹوں کو پہلے، بڑوں کو بعد میں، عورتوں سے پہلے مردوں کو، اس کے بعد میں عورتوں کو، اور جو غائب ہیں ان کو بعد میں، جو حاضر ہیں ان کو پہلے. اور پھر کہا ہے 2 جملوں پر اختتام کیا ہے آخر میں، کیا؟ انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. ان کا وصال، ان کا انتقال ایمان پر ہوا اور اسلام پر خاتمہ ہوا. گواہ کون ہے؟ زیادہ تر اولاد گواہ کہ ہم موجود تھے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ پڑھ. ارے کلمہ کیا، اس وقت تو بے ہوشی طاری رہتی ہے. اسے کہنا حدیث پاک میں منع ہے. پاس میں بیٹھ کر کے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھو تاکہ ان کو ہوش آ جائے. وہ اگر کلمہ پڑھ کر کے سو گیا اور روح پرواز ہو گئی تو مومن ہی گیا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آخری جملہ ہے میاں. سارے کرتوت کر لیے، سارے کام کر لیے، سارے معاملہ کر لیے، سارے دنیا میں کاروبار کر لیے، لیکن ایمان پہ سلامت رہا، ایمان پہ قائم رہا، غریبی پہ صبر کرتا رہا، اور اولاد کو پال پوش کر کے اولاد کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کی، اور ہر ایک سے محبت اور الفت سے رہ کر ایمان کی زندگی گزار کر ایمان پر خاتمہ ہوا. تبھی تو پیارے آقا کے نور کے چشمے قبر میں لہرائیں گے.
بہت قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، طلعت جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں کہ اے میرے امتی اٹھ جا، گھبرا نہیں، سن لے میں تمہارا نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے تھے، آج میں تمہاری بخشش کے لیے منکر نکیر کے عذاب سے جو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں، محشر کے میدان میں بھی تشریف لائیں گے، پل صراط کے راستے سے بھی پار کرائیں گے اور جام کوثر بھی پلائیں گے۔ کس کو؟ آخری جملہ کہا ہے کس کو؟ ایمان والے۔ بے ایمانوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بے ایمان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایمان کی شرط، ایمان سے نماز ہے، ایمان سے اسلام ہے، ایمان سے سچائی ہے، ایمان سے محبت ہے۔ صدیق صاحب سے میں پوچھتا کبھی کبھی مذاق میں اس طرح خوش طبعی میں کہ آپ کی 7 بیٹیاں ہیں تو بھلا آپ کے لیے تو جنت تیار ہو گئی ہے یہاں دنیا میں، تو کہتے حضور پاک کو فاطمہ سے جتنا پیار تھا خدا کی قسم مجھے 7 بیٹیوں سے ایسے پیار، ایسے محبت ہے۔ آج میری نگاہ میں صدیق صاحب کی 7 بیٹیاں صدیق صاحب سے ناراض نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے ناراض نہیں ہے، وہ خوش ہیں اور وہ دعائیں دیتی ہیں۔ اور چند ہی دنوں میں بعد میں چلے گئے، نہ اتنے زیادہ بیمار ہوئے، نہ اپنی اولاد کو پریشان کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے روح آسانی کے ساتھ نکل جانا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ سچائی کی نشانی ہے، یہ اچھے کام کی نشانی ہے۔ بندہ جب بیٹھا رہے گا، زندہ رہے گا، گھر میں رہے گا، چاہے باہر گھومے گا، اس کی اتنی عزت اور قدر نہیں ہوگی، اور جب دنیا سے چلا جائے گا تب اس کی قدر آئے گی کہ کیا انسان تھا لیکن چلا گیا۔ ہم ان سے کبھی کوئی اچھا مشورہ بھی نہیں لیتے تھے، اور مجھے بھی وہ کبھی کبھی بات میں ایسے آتی کہ میں آ جاتا ملاقات کے لیے، ایسے ہی بہانے کی وجہ اور کے تو مشورہ دیتے مولانا صاحب بچوں کو خوش رکھتے ہو اور خوش رکھو، مہمانان رسول کو خوش رکھو، بچوں کی نعتیں، بچوں کے جلسہ اور جلسے میں جو بچے نعتیں ہیں وہ تلاوت کلام پاک پڑھتے ہیں، تو میں نے ان جلسوں میں جب بھی یہ صدیق صاحب آتے تھے تو روتے رہتے تھے، آنکھوں میں سے آنسو آتے۔ ارے محبت رسول جن کے دل میں نہیں ہوگی ان کی آنکھ میں سے آنسو نہیں آئے گا، اس کے دل میں آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی۔ میں تعریف کا وہ بھوکا نہیں ہوں، نہ مجھے تعریف پسند ہے، بلکہ اتنا ہے کہ جو آدمی سچائی کے ساتھ، غریبی کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ اچھا مشورہ دینے والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تعریف خود بخود کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسجد نبوی شریف کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، پیارے آقا نے فرمایا وجبت عربی میں۔ چند دنوں کے بعد میں ایک جنازہ اور آ کے گزرا، وہ بدکار کا جنازہ تھا، زانی کا تھا، جھوٹے کا تھا، شرابی کا تھا، حرام خور کا تھا، بدماش تھا اور ڈاکو تھا، اس طریقے کا جنازہ آ کے نکلا تو لوگ اس کی برائی بیان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ مر گیا مردود جس کے پیچھے فاتحہ نہ درود، اب ڈالو اس کو قبر کا کھڈا کھود کر کے اس میں برائی بیان کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرے آقا نے وہی جملہ دوبارہ ہی استعمال فرمایا، وہ پڑھا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام کوئی ایسی بات دیکھتے کہ یا رسول اللہ کیا پہلے جنازے کی لوگ تعریف کرتے ہوئے جا رہے تھے تو اس کے لیے آپ نے فرمایا وجبت، اور پھر برائی بیان کرتے جا رہے تھے اس کے لیے فرمایا وجبت، کہا کہ جن کی تعریف بیان کر رہے تھے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جن کی برائی بیان کر رہے تھے ان کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ